ووضع المیزان، اللہ وہ ہے جس نے ترازو قائم کی ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم تولنے میں ظلم اور زیادتی نہ کرو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تم وزن عدل اور انصاف کے ساتھ تولو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تم تولنے میں کمی کوتاہی نہ کرو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کوتاہی سے روکا ہے۔ نسائی شریف میں ہے کہ حضرت جب مدینہ آئے ہیں تو مدینے کے لوگ ناپ تول میں اس وقت کمی کوتاہی کرتے تھے، تو قرآن کی آیت ویل للمطففین نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً لوگ ناپ تول میں کمی زیادتی سے باز آ گئے، اور فَأَحْسَنُ الْكَيْلَ، اور خوب اچھے انداز سے ناپ اور تول کرنے لگے۔ اسی لیے کہ لوگ فرماتے ہیں صحابہ کے زمانے کے، رسول اللہ کے زمانے کے، نحن تعلمنا القرآن والعمل، ہم نے رسول اللہ سے قرآن بھی سیکھا اور قرآن پر عمل کرنا بھی سیکھا ہے۔ تو ان آیات میں ایک اللہ تعالیٰ ناپ تول میں کمی سے روکتے ہیں، اور دوسرا میزان سے مراد عدل اور انصاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ نوادر الاصول فی احادیث رسول میں ہے کہ بالعدل قامت السماوات والارض، عدل ہی کے وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ اور دنیا نے اگر عدل اور انصاف سیکھا تو مسلمانوں کی عظیم ہستی حضرت عمر بن خطاب سے سیکھا ہے۔ وہ ایک بادشاہ کا سفیر لوگوں سے پوچھتا ہوا کہ تمہارے امیر بادشاہ عمر بن خطاب کہاں ہوں گے؟ لوگوں نے کہا یہیں کسی درخت کے نیچے آرام کر رہے ہوں گے۔ جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا بغیر کسی پہرے دار کے درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، وہ عمر بن خطاب جس کے نام کا ڈھنکا چار دانگے عالم کے اندر بج رہا تھا، وہ عمر جس نے زمانے کی سپر پاور طاقتوں کو شکست دی، وہ عمر بغیر کسی پہرے دار کے درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ تو اس بادشاہ کے سفیر نے جو تاریخی جملہ کہا، عمر عدلت فامنت فنمت، عمر تو نے عدل اور انصاف کے بول کو بالا کیا ہے، اس لیے آج تو سکون کی نیند سو رہا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ اور ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون نے چوری کی، فاطمہ بنت اسود۔ لوگ حضرت اسامہ کے پاس آئے کہ آپ رسول اللہ کی محبوب ہستی ہیں، حضرت آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سفارش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسود کے ہاتھ نہ کاٹیں۔ جب حضرت اسامہ نے رسول اللہ سے سفارش کی، حضرت کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ آپ اللہ تعالیٰ کی حد میں سفارش کرنے لگ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویم اللہ، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی آج میں اسی کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ العرف الشذی میں ہے کہ حدود میں قاضی کی عدالت میں مقدمہ جانے سے پہلے سفارش جائز ہے، قاضی کی عدالت میں مقدمہ جانے کے بعد سفارش جائز نہیں ہے، اور تعدیرات میں قاضی کی عدالت میں جانے کے بعد بھی سفارش جائز ہے اور پہلے بھی جائز ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں۔